شام غریباں کیا ہے؟ شام غریباں کی رات لائٹیں گل کر کے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ شام غریباں کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ مجلس شام غریباں برصغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاید ہی کوئی عزاخانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ 1926 میں مدینہ منورہ کے رہنے والے 2 عرب، جن میں سے ایک کا نام سید صالح تھا، 2 محرم کو لکھنؤ میں وارد ہوئے، جن کے قیام و بہام کا اہتمام غفران مآب کے امام بارگاہ کے حجرے میں کیا گیا۔ اس سال یوم عاشور 10 محرم 1345 ہجری 21 جولائی 1926 کو پڑا۔ عاشور کی شام کو یہ دونوں عرب مہمان امام بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ مولانا سید کلب حسین مجتہد کی رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ فاقہ شکنی امام بارگاہ میں ہی کی جائے۔ فاقہ شکنی کا سامان گھر سے منگوا لیا گیا۔ اس فاقہ شکنی میں مولانا سبت محمد ہادی، سید محمد رضی اجتہادی اور سید شجاع حسین عرف شجن صاحب بھی شریک تھے۔ عرب مہمان سید صالح نے تجویز پیش کی کہ اگر اس وقت کسی مجلس اعزا کا اہتمام ہو تو بہتر ہوگا۔ شجن صاحب نے کہا اس مجلس میں ذکر اسیران اہل بیت ہو تو کیا ہی اچھا ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ محلے میں مقیم مومنین کو اطلاع کی گئی اور 70-80 حضرات جمع ہو گئے۔ مولانا محمد ہادی عرف کلن صاحب نے، جو انتخاب العلماء کے لقب سے معروف تھے، ذاکری فرمائی اور خیام حسینی کے جلائے جانے اور اسیران کربلا کے قافلے کے شام کی جانب کوچ کرنے کا ذکر کیا۔ سامعین یہ ذکر سن کر بہتاب ہو گئے۔ مولانا کلب حسین صاحب نے مجلس کے بعد فرمایا کہ یہ مجلس جس کی آج ابتدا ہوئی ہے، ہر سال اسی مقام اور اسی وقت برپا ہوا کرے گی۔ چنانچہ دوسرے سال بھی اسی دن اسی وقت پر یہ مجلس برپا ہوئی۔ تیسرے برس اس مجلس کی اہمیت اور شہرت کے پیش نظر اس کا اہتمام اور انتظام محرم سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ خاندان کے ایک بزرگ منع آغا ساراز اجتہادی نے تجویز پیش کی کہ اس مجلس کا نام مجلس شام غریباں رکھا جائے۔ اس سال اس مجلس سے مولانا سید کلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ اس کا بیان اتنا اثر انگیز تھا کہ کئی آدمیوں کو غش آ گیا۔ یہ مجلس سال بسال ترقی کرتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مجلس کے بعد اتنا شدید گریہ طاری ہوتا تھا کہ کئی افراد کو اسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ چنانچہ ہر سال وکٹوریہ گنج اسپتال کے ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈر بھی دواؤں کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے لگے۔ مجمع کی کثرت سے امام بارگاہ کا وسیع صحن تنگ پڑنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مجلس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی۔ راج کمار محمود آباد کی کوششوں سے 1930 یا 31 میں یہ مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ اس مجلس کے لیے لکھنؤ ریڈیو کی جانب سے صرف 15 منٹ دیے جاتے تھے۔ مولانا سید کلب حسین اس مختصر دورانیے میں مارکہ کربلا کی تاریخ، مقاصد اہل بیت کی سیرت، کربلا کے مصائب، سب کچھ ہی سمیٹ لیتے تھے اور قطرے میں سمندر سمو دیتے تھے۔ مجلس کے نشر ہونے کے بعد تمام عزاخانوں میں یہ انتظام کیا جانے لگا کہ اس مجلس کے وقت عزاخانے کی روشنیاں گل کر دی جائیں، فرش اٹھا دیا جائے اور بجائے ذاکر کے ریڈیو رکھ دیا جائے۔ ہر امام بارگاہ میں ذاکر کی عدم موجودگی کے باوجود وہی اثر انگیزی قائم ہونے لگی جو غفران مآب کے امام بارگاہ میں براہ راست سننے والے سامعین پر ہوتی تھی۔ مولانا سید کلب حسین اپنی زندگی کے آخری محرم 1963 تک اس مجلس سے مسلسل خطاب کرتے رہے۔ اس مجلس کی مقبولیت کو دیکھ کر ریڈیو کے ذمہ داروں نے اس کا دورانیہ نصف گھنٹہ کر دیا۔ مولانا سید کلب حسین صاحب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری سید کلب اور مولانا سید کلب صادق نے سنبھال لی۔ اب یہ مجلس آل انڈیا ریڈیو کے متعدد اسٹیشن سے نشر ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 کے لگ بھگ سید نجف حیدر جعفری نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری کو ایک خط تحریر کیا اور ان سے درخواست کی کہ مجلس شام غریباں کا یہ سلسلہ ریڈیو پاکستان سے بھی شروع کیا جائے۔ زیڈ اے بخاری نے یہ درخواست قبول کر لی۔ چنانچہ 10 محرم 1374 ہجری بمطابق 9 ستمبر 1954 کو ریڈیو پاکستان سے بھی مجلس شام غریباں کی اس روایت کا آغاز ہو گیا اور شام 7:45 پر امام بارگاہ کھاردار سے علامہ رشید ترابی کی مجلس شام غریباں براہ راست نشر ہوئی۔ اسی روز اس مجلس کے اختتام کے بعد رات 8:30 پر ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں سید آل رضا کی ایک نظم بھی نشر ہوئی جس کا عنوان شام غریباں تھا۔ بعد میں یہی نظم سلام آخر کے نام سے معروف ہوئی اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی مجالس شام غریباں کا جزو بن گئی۔ 18 اگست 1956 سے ریڈیو پاکستان سے مجلس شام غریباں اور سلام آخر کے درمیان مشہور نوا گھبرائے
گی زینب بھی نشر کیا جانے لگا۔ یہ نوحہ ایک روایت کے مطابق عید حنیس کے معروف شاعر چنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نوحہ بھی سید ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ 1967 میں جب کراچی ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو 19 اپریل 1968 بمطابق 10 محرم 1388 ہجری سے پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی مجلس شام غریباں کی نشریات کا آغاز ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی پہلی مجلس شام غریباں سے علامہ محمد مصطفیٰ جوہر نے خطاب کیا۔ 1969 سے 1973 تک علامہ رشید ترابی اس مجلس سے خطاب فرماتے رہے۔ انہوں نے مسلسل 5 برس اس مجلس سے خطاب کیا۔ علامہ رشید ترابی کے انتقال کے بعد جن خطیبوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اس مجلس شام غریباں سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کیا، ان میں علامہ عقیل ترابی، علامہ نصیر الاجتہادی، علامہ عرفان حیدر آبدی، علامہ طالب جوہری اور علامہ نسیم عباس کے نام سر فہرست ہیں۔ ناظرین کرام، شام غریباں سے متعلق سنی سنائی قیاس آرائیوں میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ اس شام جمع ہونے والے مرد و خواتین لائٹیں بند کر کے زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض الزام ہے اور اسے مخالفین تانا زنی اور شیعہ کو زیر کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یا مذہب میں شام غریباں دراصل اس شام کو کہتے ہیں جو مارکہ کربلا کی پہلی شام تھی۔ شہدائے کربلا پر کیے جانے والے ظلم کی داستانیں سنائی جاتی ہیں اور حاضرین ان ظلم کی داستانوں کو سن کر انتہائی اذیت اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بدگمانی اور سنی سنائی بے بنیاد باتوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔